مولانا آزاد کی پیدائش بھلے ہی مکے میں ہوئی، لیکن ان کی پرورش و پرداخت کلکتے میں ہوئی۔ یہیں انہوں نے ہوش سنبھالا اور صحافت سے سیاست تک کا سفر طے کیا۔ کولکاتہ میں قیام کے دوران مولانا کا ذاتی مکان نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ ہفت روزہ الہلال کے زمانے میں ان کی رہائش رپن لین رہی۔ یہ ایک بوسیدہ 2 منزلہ عمارت تھی، جس کی پہلی منزل پر مولانا ابوالکلام آزاد کا کمرہ تھا، جہاں وہ اپنی اہلیہ اور اپنی 2 بہنوں کے ساتھ رہتے تھے، اور نیچے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی رہتے تھے۔ سالگرہ پھر 11 نومبر کو منائی جائے گی، تو جو لوگ بھی منا رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پیغام کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور یہ کہیں کہ جو شر پسند اور فرقے پرست طاقتیں ہیں اور پشتائی نظریات کی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف ہم کو متحد ہو کے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کئی برسوں تک عید کی نماز کی امامت کی، تاہم سن 1947 میں مسلم لیگ کی جانب سے اس کی مخالفت ہوئی اور ان کو امامت کرنے سے روک دیا گیا۔ خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام جو مونومنٹ میدان میں اس وقت عید کی نماز ہوتی تھی، مولانا نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی ہے کئی سال تک، مگر جب پارٹیشن کا وقت آیا اور ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی بات ہونے لگی اور مولانا نے کھل کر مسلم لیگ کی جب مخالفت کی، تو اس زمانے میں مولانا کا یہاں زبردست لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو نماز پڑھانے سے روک دیا، اور یہ کہ ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ مسلم لیگ نہیں مانتے تھے اور اس بٹوارے کے قائل نہیں تھے۔ تو اس طرح سے کلکتہ سے بہت زمان تک ان کا تعلق رہا، انہوں نے یہاں سے کئی پرچے بھی نکالے، کربلا، الہلال۔ بالی گنج میں موجود مولانا ابوالکلام آزاد کی رہائش گاہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ادارہ مرکزی حکومت کے وزارت ثقافت کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اس کی دیکھ ریکھ مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز کے ماتحت ہے۔ ان کے اہل خانہ نے میوزیم کو جو عطیہ دیا تھا، ان میں مولانا کے استعمال شدہ کپڑے ہیں، جن میں ایک چوغا، ایک پتلون، ایک شال، 6 ایشٹرے، 2 چھڑی، کچھ ٹوپیاں، چشمے اور ان کے گھر کی خواتین کے زیورات، 2 ڈریسنگ ٹیبل، ایک الماری اور ایک تغرہ شامل ہے۔ کولکاتہ سے ای ٹی وی بھارت کے لیے آفاق حیدر کی خصوصی رپورٹ۔